ہاں لے لو فاطمہ جی کو. لے لیا. فاطمہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے فاطمہ جی آپ؟ ٹھیک الحمد للہ. آپ کیسے؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. فاطمہ یہ مومنہ آپ وہی ہے والی فاطمہ ہے جو میرے ویڈیوز کے کمنٹ میں ڈھیر سارے کمنٹ دیتی ہیں یا کوئی اور والی ہیں؟ نہیں جی کچھ دن ہوا ہے میں نے آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی میں, لیکن ہاں بات وہ ہو نہیں ٹھیک ہے, پا رہی لیکن تھی. آپ وہی ہیں جو کمنٹس لکھتی ہیں بہت ڈھیر سارے یا کوئی اور والی فاطمہ؟ جی میں نے ساحل بھائی کے چینل پہ کامنٹس دیے ہیں, آپ کی چینل دیکھی ضرور ہے لیکن کامنٹ ابھی تک نہیں کیا. اوکے کوئی اور فاطمہ. آل رائٹ, فیئر انف. بس یہی پتہ کرنا تھا. نمازیں پڑھتی ہے فاطمہ جی؟ جی نہیں آج کل نہیں پڑھ رہی, ویسے پڑھتی. کیوں آج کل نہیں پڑھ رہی ہیں؟ اس کا جواب دینا ضروری ہے. ہاں جی جی اس کا جواب دینا ضروری ہے. ہاں نا, کیونکہ ایک خاتون جو اللہ کی اتنی عبادت کر رہی تھی, نماز پڑھ رہی تھی, اور وہ 2-3 دن سے اگر نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا کہ کیوں چھوڑ دیا اچانک. نہیں 2-3 دن سے نہیں, کچھ عرصہ ہوا ہے, 1-2 مہینہ ہو گیا نہیں پڑھ رہی میں, ویسے ہی نہیں پڑھ رہی انشاءاللہ. لیکن مطلب ابھی اللہ سے ایمان کم ہو گیا ہے؟ نہیں اللہ وہ دن نہ لے کے میرا ایمان کم ہو. اچھا اوکے ایمان کم کوئی نہیں ہوا. میڈیکل پرابلم ہوگا نا سہل, چھوڑ دیں کوئی بات نہیں, آگے چلیں. اچھا لیڈیز چلو کوئی مشکل نہیں. آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ ہاں فاطمہ جی آیت الکرسی آتی ہے آپ کو؟ جی درود شریف پڑھ کے سنا دوں؟ ہاں درود شریف پڑھ دیجیے, کوئی مشکل نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا آپ کو جس نے درود سکھایا تھا اس نے محمد ان کر کے سکھایا تھا؟ جی ایسے ہی پڑھتی ہوں میں نماز میں بھی. اچھا چلیے کوئی مشکل نہیں. جی اسلام میں کیوں ہے آپ؟ اسلام میں کیوں ہوں؟ ہاں کیا وجہ ہے؟ ہوئی ہوں, اور سب سے بڑی تو ہاں یہ وجہ ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو. مطلب صرف مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہے اس وجہ سے آپ مسلمان ہیں؟ اگر آپ کوئی ایتھیسٹ کے گھر میں پیدا ہوتی تو پھر آپ ایتھیسٹ رہتی. نہیں تو اگر میں مسلمان نہ بھی ہوں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے کسی دوسرے دھرم میں ہونا چاہیے؟ کہ اگر میں ہندو, اگر آج اسلام چھوڑ بھی دوں تو وہ کون سا دھرم ہے؟ اگر نبی پاک اچھے نہیں ہیں تو پھر وہ کون سا دھرم ہے جو میں اپناؤں؟ آپ مجھے بتا دیں. نہیں لیکن کیا پہلے آپ یہ چیز مانتی ہے کہ نبی پاک اچھے نہیں ہیں؟ آپ سے سنا ہے, آپ کی 3-4 دن سے ویڈیوز دیکھ رہی ہوں اور کسی سے نہیں سنا. ہاں تو جو ہم نے ویڈیوز میں آپ نے جو دیکھا ہے, جو دلائل رکھے گئے ادھر, ریفرنسز بتائے گئے, کیا آپ نے اس کو کراس چیک کیا؟ جی کیا ملا آپ کو ادھر؟ غلط بتایا تھا ہم نے یا صحیح بتایا تھا؟ دیکھیے میں ون سائیڈڈ بات سن کر کس طرح فیصلہ کر سکتی ہوں؟ میں نے تو ابھی ہاں آپ دونوں اسی کو وجہ بتایا سے ہے نا. کوئی دیکھیے عالم فاطمہ, دین آپ کے ساتھ ہو جو وہ بھی آپ کے ساتھ بات کرے تو پھر میں فیصلہ کروں گی نا. صرف آپ دونوں کو سن کر کیسے فیصلہ کر سکتی ہوں؟ اچھا تو آپ ایک کام کریے, نیوز نیشن پہ یا میری چینل پہ آپ کو کئی سارے ویڈیوز مل جائیں گے جہاں پہ ہم نے عالم دین لوگوں سے بھی بات کی ہے. آپ کو دیکھ لیجئے اور فیصلہ خود کر لیجئے. وہ انڈین عالم دین نہیں, ان کو نہیں سننا. اچھا انڈین عالم دین کو نہیں مانتی آپ؟ اب یہ نہیں نیا کیا چیز آ گئی بھائی, انڈین عالم دین کو نہیں مانتی؟ کچھ نہیں پتا ہوتا. ہاں کچھ نہیں پتا ہوتا. یار انڈین عالم دین, شرم سے ڈوب کے مر جاؤ, تمہاری اوقات دیکھو ذرا. یہ کہہ رہی ہے کہ انڈین عالم دین کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے. کون سے عالم دین کی بات آپ سنتی ہے؟ میں کس کو سنتی ہوں؟ ہاں یہ پاکستان میں ہے کچھ, ان کو یوٹیوب پر دیکھتی ہوں. نام؟ لیکن فالو میں کسی کو نہیں کرتی. اور فالو بھی نہیں پھر فائدہ اس کرتی ہے؟ عالم دین جس کو ہم ہرائیں گے, تم نے کہنا ہے میں اس کو فالو ہی نہیں کرتی, تو اس کو ہرا بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں سب کو لیکن اگر ہم کسی کو ہرا بھی دیں تو آپ نے کہنا میں تو اس کو فالو نہیں کرتی, اس کو سننے کا فائدہ کوئی نہیں, اس کو ہرا بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایوری ٹائم یو ول ہیو اے ڈفرنٹ ایکسکیوز. آپ خود کیوں نہیں پڑھتی؟ آپ خود کیوں نہیں اسلام کو پڑھتی؟ ضروری تھوڑی کہ آپ میں اس خود کو کیوں نہیں مانوں. اسلام کو پڑھتی؟ میں جو کوشچن کر رہا ہوں اس کو سنیں, آپ چھوڑ دیں. آپ خود کیوں نہیں پڑھتی اسلام کو, بجائے اس کے کہ آپ عالم دین کریں؟ آپ خود کیوں نہیں اسلام کو پڑھتی؟
کون پڑھائے گا؟ ہاں کس سے کیا پڑھوں مطلب؟ اسلام؟ آپ پڑھی لکھی نہیں، آپ سے پڑھا نہیں جاتا؟ کوئی سورس بھی تو ہو نا. ہاں یہاں پر سورس قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہمارے ہے. پاکستان میں تو ہر دوسرا بندہ عالم بنا پھرتا ہے. ارے بہن فاطمہ سنیں ذرا چپ کر کے، تھوڑا سنیں تاکہ اب آپ کو پتہ لگے. میں اب آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا، آپ کو صرف ایجوکیٹ کرنے لگا ہوں. اسلام میں ہر چیز لکھی پڑھی ہے. آپ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 پڑھیں، لفظ بہ لفظ ٹرانسلیشن پڑھیں. کیا مسئلہ؟ 6000 آیتیں ہیں صرف. ایک دن میں 1000 آیتیں پڑھے تو 6 دن میں ختم ہوتا ہے. ایک دن میں 100 آیتیں پڑھے تو آپ 60 دنوں میں ختم کر سکتی ہیں پورا قرآن. اتنا ایزی ہے قرآن ختم کرنا. بہت زیادہ مسئلہ ہے اس کی تفاسیر پڑھ لیں. تفسیر بھی آن لائن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، قرآن بھی آن لائن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. حدیثیں پڑھنی ہے، حدیثیں آن لائن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. جو کچھ ہم دکھاتے ہیں جا کے ویریفائی کر لیں. آپ کو کسی عالم کی ضرورت کیوں ہے کچھ پڑھنے کے لیے؟ دیکھیں آدم بھائی میری بات سنیں، قرآن پاک ہے عربی میں. یہاں پر جو لوگ ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہیں وہ 100 ترجمے کرتے ہیں. مجھے کیا پتا کہ کون سا ترجمہ صحیح ہے. اب آپ بہن بھی جی بات آیت سنیں، ہو نا، آیت کے سنیں. سنیں، آیت کے 100 ترجمے پڑھ لیں. کسی ایک ترجمے کو تو آپ میں بھی اگر قرآن کو ثابت کرتے تو مجھے بتا دیجیے گا. حول تو 100 جب ترجمے مجھے نہیں ہے، عربی کا میں آپ نہیں کو یہ بتا پتا دیتا تو ہوں. اس میں کون سا ارے ترجمہ بہن صحیح ہے؟ سنو، ارے بہن سنو نا، یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. 100 ترجمے پڑھ بھی لو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے 100 ترجموں میں صرف 19-20 کا فرق ہے. رائٹ؟ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. 100 ترجموں میں فرق صرف 19-20 کا ہی ہے. ایک آدھی آیت آپ کو ان ترجموں کی وجہ سے اچھی بھی نظر آ جائے گی، لیکن جب آپ کانٹیکسچولی پورا پڑھیں گے تو آپ کو گند ہی ملے گا. نمبر 1. نمبر 2، جنہوں نے ترجمے کیے ہیں وہ بابا جی کے ٹھلو نہیں تھے. وہ عربی کو جانتے تھے تبھی انہوں نے ترجمے کیے. ان کے ترجمے اپروو ہوئے ہیں تبھی وہ آن لائن بھی پڑھے ہوئے. سو اٹ مینس جو ترجمہ کرنے والا ہے وہ ایٹ لیسٹ عربی کو جانتا تھا. سو ونس اگین، نو میٹر ہاؤ یو لک ایٹ اٹ، اگر آپ کسی عالم کے پاس بھی جا رہی ہیں نا تو وہ بھی قرآن کا ترجمہ آپ کو اپنے مطابق ہی بتائے گا. تو آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ ایٹ لیسٹ 6 طرح کی اردو ترجمے پڑھے ہیں. آپ 6 عالموں کے اردو ترجمہ پڑھ لیں بجائے اس کے کہ اپنے محلے کے کسی عالم سے اردو ترجمہ لیں. کیا بچوں والی بات کر رہی ہے میرے ساتھ؟ آپ کو میں آپ کو 6 بندے دے رہا ہوں، آپ کہہ رہی ہیں نہیں میں نے اپنے محلے کے ایک ہی بندے سیکھنے جو میرے پاس موجود نہیں ہے. کیوں؟ ارے میں محلے میں نہیں جا رہی ہوں سیکھنے کے لیے، میں تو یوٹیوب پر دیکھتی ہوں. تو یہی میں بول رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ ایسے کرو، ایک دفعہ خود ویریفائی کرو تاکہ آپ کو پتہ لگے ہم صحیح بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. پڑھ صحیح ہے، کے تو ایسے دیکھو، کروں گی. پڑھ کے تو اچھا آپ دیکھو. بتا دیں مجھے کس کو پڑھنا چاہیے، آپ بتا دیں. جس کو مرضی پڑھ لو. ڈاکٹر اسرار کے ترجمے کو پڑھ لو. وہ جونا گڑھی والے کو آپ کہیں گے وہ انڈیا کا تھا، چلو حالانکہ ڈاکٹر اسرار بھی انڈیا کے تھے، پاکستان میں چلے گئے تھے تو انڈیا کے ٹکڑا انڈیا توڑا میں پاکستان سے پاکستان کوئی اور کیا. مسئلہ نہیں ہے. مجھے انڈیا پاکستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ساحل بھائی جس شو میں آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. ان کی ارے بات کر رہی ہوں. فاطمہ آپ دنیا کا جون سا مرضی اسکالر لے ہیں اس کی پٹائی ویسی ہی ہوگی. یہ میں آپ کو سٹیمپ کر کے لکھ کے دیتا ہوں. اگر اس کی پٹائی ویسی نہ ہوئی نا تو میں اپنا چینل بند کر دوں گا. جس کو مرضی لے آئیں جائیں، یہ بھی آپ کو چیلنج ہے. نمبر 1. نمبر 2، اٹ ڈز ناٹ میٹر. ٹھیک ہے، آپ quran.com پہ جائیں، وہاں پہ سیٹنگ میں جا کے اردو کے 2-3 ترجمے نکال لیں. جوناگڑھی کا پڑھ لیں، مادودی کا پڑھ لیں، ڈاکٹر اسرار کا پڑھ لیں، جس کا مرضی پڑھ لیں. جا کے پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں. آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے اسلام میں کتنا گند لکھا ہوا ہے. اچھا پورا بھی نہ پڑھیں، آپ ایسا کریں، آپ ایک نساء ہیں، فیمیل ہیں، سورہ نساء پڑھ لیں. جائیں، زیادہ نہ پڑھیں، صرف سورہ نساء پڑھ لیں. کھلی آنکھوں سے کھلے دماغ کے ساتھ سورہ نساء پڑھ لیں. آپ جوناگڑھی کا اور مادودی کا دونوں کا ترجمہ، ایک ایک آیت کا ترجمہ کم از کم 2 بندوں کا پڑھیں اور سورہ نساء پڑھ لیں. اور وہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کو پتہ لگے کہ یار عورت تو اسلام میں ایک کتی کی طرح کی اوقات بھی نہیں ہے، تو میرے پاس ضرور آئیے گا بتانے کے لیے نہیں دیکھیں ایڈم بھائی، یہاں پہ عورت کی اوقات ہے اور یہاں پہ عورت کی اوقات ہے. مجھے وہ والی 4-5-6 آیتیں ضرور دکھائیے گا لا کے. اچھا صحیح ہے. دیکھو فاطمہ صحیح ہے. جی، اگر آپ کو جو ایڈم صاحب نے جو ایڈوائس کی ہے اس پہ آپ ضرور عمل کرنا. اس کے ساتھ ساتھ آپ خود سوچو کہ اگر اتنے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اسلام پر، رسول اللہ کے کیریکٹر پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے اگر شروعات سے دیکھا، آپ
کہ پاکستانی عالم ہے یہ بھی جو جن کا میں نے ویڈیو دکھایا, وہ خود بھی اس بات کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ رجسٹرڈ پاکستانی ہے جو کہ ایکس مسلم ہو چکے ہیں, ایتھیسٹ ہو چکے ہیں. یہ رجسٹرڈ ممبرز کی بات ہے, ان رجسٹرڈ ان آفیشیل نمبر اور زیادہ ہوگا. جب یہ ساری چیزوں کو آپ سنیں گی تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ سوچنا پڑے گا نا کہ بھائی ایسی کیا بات ہے جو لوگ نکل رہے ہیں, ایسی کیا بات ہے جو سوال اٹھایا جا رہا ہے. آپ کو سوچنا پڑے گا نا, آپ کو تھوڑا تو اپنا ذہن کا استعمال کرنا پڑے گا. دیکھیں ذہن کا تو استعمال کروں گی, آپ کی ویڈیوز دیکھی, اگر کچھ غلط نہ لگا تبھی تو میں آپ کے پاس بات کرنے آئی ہوں. اگر مجھے کچھ تھینک یو. غلط برا لگتا تو پھر میں کیوں آتی یہاں پر. ایگزیکٹلی. اور دیکھیے فاطمہ جی, ہم جو بھی بتاتے ہیں ریفرنس کے ساتھ بتاتے ہیں, اسکرین پر رکھ کر سامنے بتاتے ہیں, تاکہ کسی کو اگر شک ہے ہماری بات پہ تو وہ جا کے کراس چیک کر لے. اور ادھر بتائی ہوئی ایٹ لیسٹ 95% باتیں ایزیلی آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے. اگر آپ کو انٹرنیٹ کا پہ بھروسہ نہیں ہے, حالانکہ ہم موسٹلی جتنی بھی ساری چیزیں بتاتے ہیں سب مسلم ویب سائٹ سے ہی بتاتے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ کیا کر سکتی ہے, قرآن تو آپ کے پاس ہے گھر پہ ترجمے والا, ایٹ لیسٹ جو قرآن والی باتیں ہم بتاتے ہیں وہی جا کے آپ چیک کر لیں آپ کے قرآن میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اچھا فاطمہ جی, اسی بات پہ نا آپ کو ایک اور چیز دینے لگا ہوں. یہ پرائیویٹ چیٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی. اس میں نے ایک لنک ڈالا, نظر آ رہا ہے؟ عربی لکھی ہوئی ہے. نہیں میں نے ایک لنک ڈالا پرائیویٹ چیٹ میں نے ایک لنک ڈالا. یار یہ ہٹا دیں تاکہ ان کو پتہ لگے. رائٹ سائڈ پہ یا ٹاپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں. یہ اسٹریم یارڈ کے اندر ایک پرائیویٹ چیٹ کا ٹیب نظر آ رہا ہوگا آپ کو, اس کے اندر میں نے ابھی ایک لنک ڈالا, نظر آیا آپ کو؟ جی آیا. اس جی میں نے ویمن کی صرف بیسک چیزیں اسلام کی وہ ڈالی ہیں. اس کو پڑھیں, ٹھیک ہے. ایک تو سورہ نساء آپ نے کمپلیٹ پڑھنی ہے شروع سے لے کے اینڈ تک. دوسرا اس کے اندر کچھ آیتیں میں نے ڈالی ہیں اور کچھ حدیثیں ڈالی ہیں. آپ ایک دفعہ اس کو جا کے پڑھیں, ٹھیک ہے. اور نیکسٹ فرائیڈے کو 7 days is more than enough to study سورہ نساء اینڈ یہ والا آرٹیکل. یہ دونوں چیزیں پڑھ کے تو نیکسٹ فرائیڈے کو آئیں ہمارے پاس لازمن. میں آپ کا ویٹ کروں گا شدت سے. میں چاہوں گا کہ آپ یہ پڑھ کے اور یہ آرٹیکل پڑھ کے آئیں اور اس کو ویریفائی کر کے آئیں. 100% ویریفائی کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے میں نے جھوٹ تو نہیں لکھا اس کے اندر, میں نے کوئی ریفرنس تو نہیں غلط دے دیا اس کے اندر, میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کر دی. آپ نے 100% جو ہے نا اس کو ویریفائی کرنا ہے ایک عقاب کی نگاہ سے, کہ جو پڑھیں گے آپ نے اس کو 10 جگہوں سے ویریفائی کرنا ہے. اس کے بعد آپ نیکسٹ فرائیڈے کو ایک دفعہ پھر آئیے گا اور بتائیے گا کہ اس میں کیا غلط ہے, اور اگر کچھ غلط نہیں ہے تو پھر دیکھیے گا کیا آپ کو اسلام میں رہنا چاہیے. تو اگر وہ سب کچھ ہوا جو آپ بولتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نان پھر مسلم آپ بن جاؤں گی. تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ نے اس کے بعد بھی اس ٹائپ کی اسٹوپڈ ایڈیاٹک کلٹ میں رہنا ہے یا اس سے باہر آنا ہے. وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا. اچھا صحیح ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مذہب میں رہتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو چینج کریں؟ ضروری ہے کہ نہیں پورا ہی مذہب بدل دیں, پورا ایمان ہی نہیں, ختم کر دیں؟ دیکھیں بات سنیں. اگر انسان کی اچھا چلے زندگی تو اس پہلے کا جواب جو ہے نا نا. ساحل بھائی بڑا اچھا دیتے ہیں. ساحل بھائی اس کا بڑا اچھا جواب دیتے ہوتے ہیں. ساحل بھائی ذرا وہ ہاں پانی والا قطرے والا جواب دیں ذرا ان کو. ایگزیکٹلی. دیکھیے فاطمہ جی, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اسلام اگر یہ قید نہیں لگاتا نا کہ میں پرفیکٹ ہوں, اور رسول اللہ اگر یہ قید نہیں لگاتے کہ اس میں سے نہ کچھ چیز نکالی جا سکتی ہے نہ کچھ چیز ایڈ کی جا سکتی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. بلکہ ایسا ہوتا تو ہم آج چینل بھی نہیں چلا رہے ہوتے, کیونکہ مسلمان جو ہے پھر اسلام کو ہی اپ گریڈ کر سکتے تھے, یا اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ چینجز لا سکتے تھے, وقت کے حساب سے چینج کر سکتے تھے. لیکن جیسے ہی یہ قید لگ جاتی ہے پرفیکٹ کی, تو اس میں سے نہ کچھ چیز آپ بدل سکتی ہے, نہ اس میں سے کوئی چیز گھٹا سکتی ہے, نہ اس میں سے کوئی چیز ایڈ کر سکتی ہے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. دوسری چیز کہ یہ پرفیکٹ ہونے کا جو دعویٰ ہے, اور اس میں اگر ایک بھی گندگی نکلے, ٹھیک ہے, اگر پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں ہوتا تو کوئی پرابلم نہیں, پھر تو آپ جیسا بول رہی ہے کہ رہ کے میں اپنے آپ کو سدھار لوں گی تو کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ کر کے اس کے اگر اندر گندگی ہے, اور ایک ہی گندگی کیوں نہ ہو یا 2 گندگی کیوں نہ ہو,
پھر میری مثال ایک ہی ہوتی ہے کہ آپ کو اگر روح افزا میں 2 قطرہ پیشاب کا ملا کے دیا جائے تو کیا آپ وہ روح افزا پیئیں گی؟ The answer is no, Fatima. Come on, just say no. فاطمہ جی دیکھیں بات سنیں، ہم جو مسلمان ہیں نا، ضروری نہیں ہے میں اپنی بات کروں، میں دوسروں کی بات نہیں کروں گی کہ ہم ہر نہیں، پہلے معاملے میرے میں سوال کا جواب تو پاک دے کو دو. پھر سے بیٹھ جائے، سنو نا یا ہر فاطمہ جی، معاملے میں ہم دیکھیں گے اللہ کیا کہہ رہا ہے. فاطمہ جی انسان کی پہلے، طرف سے کوئی نظریات فاطمہ ہوتے ہیں جی، نا، اگر میں آنےسٹ ہوں تو اس وجہ سے آنےسٹ تھوڑی کہ فاطمہ صرف جی، مسلمان ہوں تو آنےسٹ ہوں. میری انسان آواز کے آ رہی نہیں ہے آپ کو؟ بات نہیں، ہوتی ہے ایز نا. اے مسلمان آپ کو آنےسٹ نہیں رہنا پلیز فاطمہ. ایز اے مسلمان آپ کو آنےسٹ نہیں رہنا. ڈونٹ سے دیٹ. ایز اے مسلمان آپ کو آنےسٹ رہنا ہی نہیں ہے. کس نے کہا ایز اے مسلمان آپ کو آنےسٹ رہنا ہے؟ میں نے اس کے اوپر ایک نہیں 10,000 ویڈیوز بنائی ہیں. یو آر آنےسٹ بیکاز یو آر ان اے سوسائٹی، ان اے کلچر جو کہ آپ کو تبلیغ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے کہ آپ نے آنےسٹ رہنا ہے. بٹ ایز اے مسلم یو آر ناٹ سپوز ٹو بی آنےسٹ، اسپیشلی ٹو دا نان مسلمس. آپ کو تو اپنے شوہر کے ساتھ آنےسٹ نہیں رہنا. حدیث مبارکہ، صحیح حدیث مبارکہ ایک نہیں 10 ہے کہ وہ جھوٹ ہی نہیں ہوتا جو ایک سپاؤس اپنی سپاؤس کے ساتھ بولتا ہے. یعنی کہ ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اور ایک بیوی اپنے خاوند کے ساتھ. تو آپ کو کس نے کہا آپ کو آنےسٹ رہنا ہے؟ بائی ڈیفالٹ اسلام آپ کو ڈس آنےسٹی اور لائنگ کی تبلیغ کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے. لیکن آپ نے پھر بھی ساحل بھائی کا جواب نہیں دیا. پہلے اس کا جواب دیں پھر آگے کریں. جو ساحل بھائی نے آپ سے کوشچن کیا ہے اس کا جواب دے دیں میں نے پہلے. کہا آنےسٹ ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. انسان کی اندر کی اپنی بھی صفات ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی ایگزیکٹلی بھی وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ آنےسٹ، بات سنو کر رہی ہیں. اچھا فاطمہ جی آپ رکتی کیوں نہیں ہے؟ تھوڑا سن تو لو نا بات. نہیں، انہوں آپ نے نے بات بھی، سمجھانا. ہاں میں اسی، آپ نے بہت مست بات کہی ہے ابھی، اور ہم بھی آپ کو وہی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ کے منہ سے نکل گئی. آپ نے ابھی یہ کہا نا کہ آنےسٹ ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ابھی آپ نے کہا یا نہیں کہا؟ اندر کی صفات انسان کی ہوتی ہیں اپنی ایگزیکٹلی، یعنی انسانیت جو ہے وہ بہتر پہلی چیز ہے نا. ہاں، چھوٹی موٹی بات پر ہم لوگ مطلب کہ ہر بات میں قرآن پاک کھول کر تھوڑی دیکھتے ہیں. عربی تو ہمیں آتی بھی نہیں ہے. اپنی صفات بھی تو ہوتی ہے نا کہ انسان تو جھوٹا ہے، مطلب سچ ہے. ایگزیکٹلی میں بھی وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسانیت ہونے کے لیے آپ کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے نا اسلام میں رہنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو چھوڑ کر بھی آپ ایک اچھی انسان رہ سکتی ہے. چھوڑ کر؟ ہاں، چھوڑ کر آپ ایک اچھی انسان رہ سکتی ہے. دیکھیں فاطمہ، آپ کو ایک آسان بات بتاتا ہوں. آپ دیکھیں آپ اسلام میں کیوں رہ رہی ہیں؟ جنت اور جہنم کے خوف سے، رائٹ؟ اور کیا خوف ہے آپ کو اس کے علاوہ؟ نہیں، اللہ کا ڈر ہے نا، مطلب وہی نا، عذاب کا ڈر. اللہ کا ڈر جنت اور جہنم کا ہی ہے نا. اور کیا؟ اللہ خود تو آ کے نہیں مارے گا نا، نہیں، قیامت کے جنت بعد ہی میں مارے گا آپ کو. نہیں. ایگزیکٹلی جہنم کا ڈر ہے. سنیں اس بات کو غور سے، بڑے آرام سے. اگر آپ، جو کہ آپ ابھی کہہ رہی ہیں، جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں اسلام کی روح سے آپ ایک منافق ہیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ اسلام کی روح سے منافق ہیں تو اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. یعنی وہ مسلمان جو کہ صرف منہ سے مسلمان ہیں، اپنے کاموں اور اپنے اعمال سے مسلمان نہیں ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. مینز اس کی وہ لکڑیاں ہوں گے جو جلیں گی، جس پر نون مسلم کافر مرتد جلیں گے. سو اگر آپ کو اللہ کا خوف ہے جس کی وجہ سے آپ اسلام میں رہ رہی ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ منافقت والا اسلام جو ہے اس کی وجہ سے آپ ہماری والی جگہ پہ ہی ہوں گی. سو وائی ڈو یو وانٹ ٹو فیئر جہنم اس طریقے سے جس میں آپ اسلام کو پورا بھی نہ کریں، صرف نام کی مسلمان رہیں اور مانے بھی نہ اس کو؟ تو پھر تو آپ جا ہی ہماری والی جگہ پہ رہی ہیں، جہنم. تو ڈر تو آپ کا جس وجہ سے ہے وہ ڈر تو پھر بھی ختم نہ ہوا، جلیں گی تو پھر بھی آپ جہنم میں. سو اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ اسلام صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر اللہ کی اس دنیا کی باتیں صحیح نہیں ہے تو آخرت والی بات صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اسلام سے باہر آ جاؤ. لیکن اگر منافقت کی زندگی گزارنی ہے تو پھر اللہ سے زیادہ ڈرو. اگر اللہ سے ڈر کے منافقت کی زندگی گزار رہی ہو تو اللہ سے زیادہ ڈرو. کیوں؟ کیونکہ منافق ہونے کی وجہ سے آپ ہمارے سے بھی بری جگہ پہ ہوگی. الحمدللہ. اور دوسری بات، مجھے ایک بات بتاؤ فاطمہ جی، اگر آپ کے گھر میں گندگی ہے، آپ جس گھر میں رہ رہی ہے اس میں گندگی پوری بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہیں، گندگی کی مثال کے بجائے میں یہ مثال دوں گا
کہ آپ کے گھر میں اگر آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گی؟ خود کو بچاؤں گی، آگ سے خود کو بچاؤں گی. بہترین، یعنی گھر سے باہر نکلو گے نا. لیکن اب تک میں مسلمان ہوں تو ہاں اب تک ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے گھر میں ایسی آگ لگی ہے جو بجھائی نہیں جا سکتی تو آپ کیا کریں گی؟ سب سے پہلے آپ میری پہلی بات سنیں گے؟ میں نے دیکھیے، آپ اس وجہ سے فاطمہ جی، آپ 2 سوال میں نے کیا، آپ نے دونوں کے جواب نہیں دیا، اور اس کی وجہ مجھے یہی لگ رہی ہے کہ آگ سے باہر آپ نکلوں گی، سمجھ کے بھی سمجھنا نہیں چاہ رہی ہے. آگ سے باہر نکلوں گی، ظاہر سی بات ہے، جہاں گندگی ہے، جہاں آگ ہے، خود کو بچاؤں گی. ایگزیکٹلی. تو آپ نے سب سے سنو نا میری بات. ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مثال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس اسلام میں ہے اس میں گندگی ہے، اس میں آگ ہے، اور یہ انسانیت کو جلا دیتی ہے. اب ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے نا، تو آپ کا ابھی فرض یہ بنتا ہے، اور اگر واقعی میں آپ سمجھدار ہے، کہ پہلے جا کے چیک کرے کہ واقعی میں آگ لگی ہوئی ہے یا کہ صرف یہ ایک پرینک کال کیا گیا تھا آپ کو کہ بھائی نہیں یہاں پہ بوم رکھا ہوا ہے. کیا واقعی میں بوم رکھا ہوا ہے؟ کیا واقعی میں آگ لگی ہوئی ہے؟ پہلے آپ تحقیق کر لیں، اور اگر واقعی میں لگی ہوئی آگ پھر تو آپ کو نکلنا پڑے گا. اب یہ آپ کے اوپر ہے، اس میں اندر رہ کے جلنا ہے، پھٹنا ہے، یا اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے باہر نکلنا ہے. اٹس اپ ٹو یو. جی بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. لیکن مجھے آپ سے کچھ بات سن رہے ہیں آپ اور مجھے؟ کرنی ہے؟ ہاں سن رہا. اور کرنی ہے آپ کو بات ابھی؟ جی تھوڑی سی بات کر رہی تھی. ٹھیک ہے، گو اہیڈ. مسلمان ہوتے ہوئے میں نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ خود کے ساتھ غلط ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. جیسے میرے ابو بہت اچھے تھے، میری امی بہت اچھی ہیں، صحیح ہے. ان سب چیزوں کو جانچنے کے لیے اپنے ساتھ بھی اپنے ماحول میں، اب دیکھ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گندگی اور یہ، لیکن میں نے جو اسلام میں چلے اگر ہے بھی ہے، میں اس کو پڑھوں گی کہ تو یہ پھر غلط ہے. آپ کے امی اور ابو بھی اللہ کے مطابق جہنم میں جائیں گے بہن. پھر آپ کے امی اور ابو بھی اللہ کے مطابق جہنم میں جائیں گے، وہ منافق تھے. امی ابو نے مجھے تو کبھی سختی نہیں کی نا کہ قرآن پاک میں یہ ایسے لکھا ہے تو آپ ایسا کریں. یہی کہہ رہا ہوں. اس حساب سے آپ کے امی اور ابو اللہ کے قرآن کے مطابق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ منافق ہیں. کیونکہ ان کو آپ کو سختی کرنی چاہیے تھی. جب آپ 6 برس کی ہوئی تھی اور نماز نہیں پڑھ رہی تھی تو آپ کو سختی کرنی چاہیے تھی. جب آپ 9 برس کی ہوئی تھی تو آپ کو مارنا چاہیے تھا. جب آپ 9 برس کی ہوگی تھی تو اس وقت آپ کے لیے مرد ڈھونڈنا چاہیے تھا. 18 برس سے پہلے میکسیمم ان کو آپ کی شادی کر دینی چاہیے تھی. 9 برس کی عمر میں آپ کو پردہ کروانا چاہیے تھا. سن لیں بہن، سن لیں. 9 برس کی عمر میں آپ کو پردہ کروانا چاہیے تھا. 9 برس کے بعد آپ مردوں سے اگر بات کرتی، کسی بھی مرد سے، غیر مرد سے، تو آپ کو ان کو منع کرنا چاہیے تھا. اور اگر نہیں بات آتی تو آپ کو کمرے میں بند کر دینا چاہیے تھا. These are the basic تعلیمات of Quran, not even حدیث. Now اگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا، ہاں چند ایک حدیث ہے، سوری 9 سال والا حدیث ہے کہ حدیث 9 سال کے اندر اس کو بچے کو پڑھانا ہے اور نماز پڑھانی ورنہ مارنا ہے، حدیث ہے، سوری مائی بیڈ، لیٹ می فکس دیٹ. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس نے یہ نہیں کیا تو وہ بھی منافقت کی ایک برانچ پہ تھے. اور قرآن کے مطابق، سورہ توبہ کے مطابق، منافق لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو اگر اللہ اور اسلام صحیح ہے اور آپ اللہ سے ڈر رہی ہیں اور اسلام اس لیے قبول کر رہی ہیں، تو الحمدللہ آپ کے پیرنٹس بھی جہنم میں ہیں اور آپ بھی جہنم میں ان کے ساتھ جائیں گے، ورنہ اللہ ستے نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایک پوائنٹ ایڈن صاحب ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ ان کے سمجھ میں اور اچھے سے آ جائے. اچھا، ایک عابدہ رشید کر کے جڑی تھی، وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. عابدہ رشید جی اگر آپ سن رہی ہے تو پھر سے جوائن کر لے. اور نان مومن کوئی بھی ہوگا، یہ راکیش بھائی کیوں جوائن کر رہے ہو یار؟ تم لوگ اسٹوڈیو بلاک کر دیتے ہو، کوئی مومن کو آنے کا ان کو جگہ نہیں ملے گی یار. سہیل بھائی ٹائم ویسٹ نہ مت کریں. کرو ایسا. 8700 پیپل ہمیں سن رہے ہیں. لیٹس فکس دس لیڈی فرسٹ اینڈ دین ویل کنٹینیو. 8700 لوگ بڑے عرصے بعد دوبارہ سے اکٹھے ہوئے ہیں آج، اینڈ وی آر گوئنگ گڈ. سو لیٹس گیو مور اینڈ مور انفارمیشن ٹو دی آڈینس اینڈ ٹو دس لیڈی. ہاں اچھا، آپ نے جو یہ کہا نا اس کا ایک جواب تو ایڈم صاحب نے آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے. دوسری بات، اگر آپ کے گھر والے اچھے بھی ہے مسلمان ہوتے ہوئے، جو کہ انہوں نے صحیح سے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا،
لیکن آپ دیکھیے کہ جس آئیڈیالوجی کو آپ فالو کر رہی ہے اسی کے ماننے والے لوگ پوری دنیا میں آتنک مچا کے رکھے ہیں, پوری دنیا کا ستیہ ناش کر کے رکھے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ رسول اللہ نے 6 سال کی بچی سے شادی کی تھی اور 9 سال میں ان کے ساتھ حضرت عائشہ کے ساتھ سیکس کیا تھا, اسی کو ایگزامپل بناتے ہوئے یا رول ماڈل سمجھتے ہوئے افغانستان میں اور کئی جگہ پہ بوڑھے حضرات جو ہے, ہاں پاکستان بھی لے لو, پاکستانی ہے, ان کو پتا ہے سندھ میں کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی. مجھے ہاں تو فاطمہ جی اسی کو ایگزامپل بناتے ہوئے بوڑھے حضرات جو ہے وہ بچیوں کے ساتھ, کنواری یعنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ, 9 سال کی بچیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں, اور ان میں سے کئی ساری جو بچیاں ہیں فرسٹ نائٹ میں ڈیو ٹو ایکسیسو بلیڈنگ دے ڈائی, یا وہ مینٹل ٹراما ان کو ہوتا ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتی ہے, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی سنت ہے, یہ ہمارے نبی نے الاؤ کیا, آپ کیسے ہم کو منع کر سکتے ہیں. تو آپ کے گھر میں برا نہیں ہوا, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مذہب صحیح ہو گیا. اس کو ماننے والے دوسروں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں. تو آپ جیسے لوگ اس گندگی کو سمجھ کے باہر جب تک نہیں آئیں گے اور دنیا کو بتائیں گے نہیں کہ اس میں کیا گندگی ہے, یہ دنیا ایک بہتر پلیس, ایک بہتر جگہ کیسے بنے گی؟ آپ سوچو. میں اور ایک سٹیپ آگے بڑھتا ہوں. میں چونکہ میں سارے مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں اس چیز کے لیے, کیونکہ ہر بار میں بہت پرسنل ایگزامپل پہ آ جاتا ہوں, لیکن مجھے دینا پڑتا ہے چونکہ آپ کہہ رہی کہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا. مجھے بتائیے کہ کل کی تاریخ میں آپ کو ایسا شوہر ملے, ٹھیک ہے, جو آپ سے شادی کرنے کے بعد اس کا ایمان ایک دم پکا ہے, وہ آپ کو مارتا ہے, آپ اس کو پوچھتی ہے کیوں مار رہا ہے, تو کہتا ہے کہ اللہ جو ہے مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے, سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 نا ایڈم صاحب, 34 میں اجازت دیتا ہے کہ اگر اسے خدشہ ہے کہ آپ کچھ غلط کام کر رہی ہے تو وہ آپ کو مار سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا شوہر جو ہے وہ دوسری تیسری چوتھی آپ کے لیے سوتن لے کے آ جاتا ہے. آپ کہتی ہے کہ میری اجازت کے بنا یا آپ نے دوسری بیوی کیوں کر کے لائی, تو کہتا ہے کہ اسلام مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے, آپ کوئی نہیں ہوتی مجھے منع کرنے کی. اگر اور قرآن تو ایسا سٹارٹ ہی 2 سے ہوتا ہے قرآن تو سٹارٹ ہی ان میں سے 2 2 3 3 اور 4 4 سے شادی کر لو, اور اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو ایک سے کرو. تو آپ سوچو کہ ایسا اگر آپ کو مسلمان مرد مل جائے. جی قرآن پاک میں یہ بھی تو ہے نا کہ تمہارے لیے ایک ہی بیوی بہتر ہے, لیکن اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو 2 کرو. یہی بات آپ لوگوں کو غلط بتائی گئی ہے. قرآن میں ہے تم ان میں سے 2 2 3 3 4 4 کے ساتھ شادی کر لو, لیکن اگر تم ان کی سارا کچھ نہیں کر سکتے تو ایک سے کر لو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, قرآن میں سٹارٹ ہی 2 2 سے, ایک سے سٹارٹ نہیں ہے. اگر یہ آپ نے کیا کیا یار, میرا فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا. فاطمہ جی کچھ تو سیٹنگ چینج کیا کیا آپ نے؟ نہیں, کال آ رہی تھی وہ ڈسکنیکٹ کیے بھائی کی, بس اور کچھ نہیں. کر دیے, بہترین. اچھا ایڈم صاحب اس آیت میں بھی, ارے یار کیا معاملہ ہو گیا. اچھا میں میوٹ کرتا ہوں ان کو, پھر ہم اپنی بات رکھتے ہیں. رک جاؤ بہن, آپ ذرا اپنا جو بھی آپ نے کیا تھا نا اس کو واپس کریں, فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا. ہاں, اور مین وائل فاطمہ جی آپ بولو کہ یہ خود ایک چیز جو ہے بڑی اللاجیکل ہے. آپ بتاؤ کہ ایک انسان جب تک شادی نہیں کرے گا اس کو یہ معلوم کیسے پڑے گا کہ میں ان کے ساتھ انصاف کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ شادی کرنے کے بعد معلوم پڑے گا نا, انصاف کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں, انصاف کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. اور شادی کے بعد انصاف نہیں کر پائے تو کیا کرے پھر؟ طلاق دے دے گا. کیا تھا, انمیوٹ نہیں کر سکتی تو آپ کو ہاں, میں اپنی بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں پھر انمیوٹ کروں گا. تو فاطمہ جی یہ اصول ہی غلط ہے کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک کو کرو اور لونڈیاں رکھ لو. تو یہ اصول ہی غلط ہے. جب تک آپ شادی نہیں کرو گے آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ آپ انصاف کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. اور دوسرا, شادی کرنے کے بعد ایک آدمی انصاف نہیں کر پایا تو اس کے لیے قرآن نے کیا اصول بتایا؟ یہ 2 بات کا جواب آپ دے دو. میں نے انمیوٹ کر دیا آپ کو. دیکھیں ہمارے ہاں جو نا اسلام میں مسلمان جو ہیں
شادی کو یہ 4 شادیوں کو اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں. قرآن پاک میں اس طرح نہیں کہا گیا کہ آپ کو 4 شادیاں ضروری کرنا ہے. کیا مس یوز کرتے ہیں؟ کیا مس یوز کرتے ہیں؟ کی طرح فرض کیا نہیں مس یوز کرتے ہیں؟ نہیں کچھ بھی فرض نہیں ہے آپ لوگوں کے اوپر، آپ کے اوپر خود کے اوپر فرض نہیں ہے. چھوڑے اس بات کو، یہ بتائیں کہ کیا مس یوز نہیں کرنا. دو شادیوں کا مس یوز بتائیں نا. مطلب کہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو ضروری شادی کرنے ہر حالت میں کرنا ہے. اگر خوش ہو تو ایک بیوی قرآن کے آپ کو ساتھ کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے 2 یا 3 کے ساتھ شادی کر لو. اینڈ میری 2 اور 3. مجھے بتائیں جب قرآن شروع ہی 2 سے ہو رہا ہے تو پھر ایک مسلمان مرد 2 سے شادی کیوں نہیں کرے گا؟ مجھے قرآن کی ایک آیت بتا دے جو کہے کہ ایک عورت سے شادی کرو. میں ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا سورہ نساء پڑھیں. یہ دیکھیں سورہ نساء. اگر تمہیں دیکھا ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو. 2 3 یا 4. ایک کی بات کی ہے کہیں اللہ نے؟ اللہ تو سٹارٹ ہی 2 سے کر رہا ہے. اللہ تو وہ سٹارٹ کوئی ہی 2 سے کر رہا ہے. بیوہ اب دیکھو کہ یتیم اللہ تمہیں کیا کہتا ہے. لیکن جو ہمیں اگر تمہیں پڑھایا گیا اندیشہ، آپ کو جو پڑھایا گیا مجھے اس سے پرواہ نہیں بہن. میں قرآن سے دیکھ کے بات کرتا ہوتا ہوں. جو آپ جو کو مجھے پڑھایا گیا پتا وہ آپ کے جھوٹے ہیں. کہ میں بتاؤں آپ کو. فاطمہ جی میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ آپ نے خود پڑھنا ہے. یہ سورہ نساء ہی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا ایک دفعہ قرآن کو خود پڑھو. آپ کے اسکالرز جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ اسلام میں جھوٹ بولنا حلال ہے. آپ نے جب بولا تھا نا کہ میں مسلمان ہوں اسی لیے آنےسٹی سے بات کرتی ہوں، میں نے آپ کو یہی بتایا تھا مسلمان ہونا آنےسٹی کی نشانی نہیں ہے بلکہ ڈس آنےسٹی کی نشانی ہے. That's exactly what I'm showing to you کہ قرآن 2 سے بات کرتا ہے. سنیں اب جو ساحل بھائی کا سوال ہے اس کا جواب بھی قرآن میں ہے. سنیں ذرا، اگر ان کے درمیان عدل نہ کر سکو تو پھر ایک پر ہی اتفاق کرو، صرف ایک ہی کرو. تو پھر ایک کیسے ہوگا؟ آپ نے تو 2 سے شادی کر لی ہے. اس کی اگلی آیت میں جواب ہے کیا کرو؟ ایک کو طلاق دے دو. یہ دیکھو یہ دیکھو. اور عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کیا ہو، پھر وہ خوشی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دے تم اسے کھاؤ مزے سے گزاری کرو. مجھے بتائیے آپ نے عورت کو جو پیسہ دیا ہے وہ پیسہ دے کے اب آپ اس کو چھوڑ رہی ہیں. جاؤ اور انہیں مت پکڑو، نہ سمجھو ان کے مالوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے گزر کیا، کھلاتے پلاتے ان سے بات اچھے اندازے سے کرو اور وغیرہ وغیرہ. کنٹینیو کتنے گیا یار؟ 6 7 آیت میں آئے گا. سو بیسیکلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے شادی 2 سے کرنی ہے، 3 سے کرنی ہے. آپ کے اسکالرز پٹ مرے ہیں کہ ایک شادی نہیں کرو، ملٹیپل شادیاں کرو. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ پڑھو تو صحیح قرآن کو اپنا. بہن چلی گئی یار، ڈسکنیکٹ ہو گئی. چلیے آج کا ڈوز ان کو مل گیا ہے. اگر یہ واقعی میں آنےسٹ ہے تو آپ نے جو ان کو صلاح دی ہے کہ ایٹ لیسٹ سورہ نساء وہ پورا معنی کے ساتھ 2 ایٹ لیسٹ ٹرانسلیٹر کے معنی کے ساتھ جو ہے وہ کر لے. میرا سوال پھر سے مومناؤں سے یہی ہے کہ بھائی شادی سے پہلے ایک انسان کس طریقے سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ انصاف کرے گا یا نہیں کرے گا اگر اس کی ایک سے زیادہ بیوی، اور اگر شادی کے بعد وہ انصاف نہیں کرتا ہے تو اب کیا راستہ ہے؟ اگر وہ طلاق دے گا تو پھر سے یہ تو ایک غلط بات ہو گئی کہ آپ نے شادی کی اور آپ طلاق دے رہے ہو، یعنی اس کو کھیل بنا دیا آپ نے. یہ خود آپ لوگوں کو غور و فکر کرنا ہے اس بات پہ.